اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اس دن مراد قیامت کی، یجمع اللہ اللہ جمع کرے گا الرسول تمام رسولوں کو، فیقول اور اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کر کے فرمائے گا کیا، ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالو وہ جواب میں رسول عرض کریں گے کیا، لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی چیزوں کو جاننے والا اور بہت خوب جاننے والا۔ پیارے بچوں، آج جو آیت نمبر 109 سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یوم اس دن، مراد قیامت کے دن، اس کو دن کہنا ایک مجاز ہے، مراد ہے قیامت کا وقت، قیامت کی گھڑی، ورنہ دن کے کیا ہوتا ہے، جب سورج نکلے دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جائے دن ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سورج اور چاند ہوں گے ہی نہیں، دن کیسے آیا؟ تو یوم بول کر زمانہ، وقت، گھڑی مراد ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر یجمع اللہ الرسل، اللہ تبارک و تعالی سب رسولوں کو جمع، ان سب رسولوں سے مراد ہے سب مرسلین، رسول، انبیاء، سب کے سب جمع فرمائے گا۔ یجمع یہ فعل مضارع ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، الرسل اس کا مفعول ہے۔ فیقول تو اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اے رسولو دنیا میں تم نے محنت کی، تبلیغ کی، میرے احکام اور میرے پیغام پہنچائے، جواباً تمہیں کیا بتایا گیا؟ آیا تمہاری قوم نے، امت نے تمہاری اس دعوت کو قبول کیا یا رد کیا؟ تمہاری اطاعت کی یا تمہاری نافرمانی کی؟ تمہارے ساتھ عقیدت و محبت سے پیش آئے یا مخالفت اور عداوت کی؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا؟ اب یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی رسولوں سے پوچھنے کی؟ یہ جو اصول وضع کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے پوچھا کہ جبریل سے نہیں پتا تھا تو پوچھا نا، پتہ نہیں یہ حکمت، یہ اصول کہاں سے وضع ہو جاتا؟ یہاں کیا کہوں گے، اللہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے رسولوں سے پوچھ رہا ہے؟ کتنا غلط نظریہ۔ بعض اوقات استاد بھی اپنے شاگردوں سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ جی اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ نتیجہ کیا نکالو گے؟ استاد صاحب کو پتہ نہیں تھا اس لیے شاگردوں سے پوچھ۔ ہر جگہ پوچھنا لا علمی کی نشانی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے؟ اب پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کن سے پوچھ رہا ہے؟ رسولوں سے۔ تمہیں دنیا میں تمہاری دعوت اور تمہاری تبلیغ کے بدلے میں، جواب میں تمہاری قوم اور امت نے کیا جواب دیا؟ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو صحیح جواب تھا وہ دو میں سے ایک تھے، یا اللہ یا انہوں نے قبول کیا یا انکار کیا۔ کیوں جی؟ یہی جواب ہے۔ جواباً انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہمارے پاس۔ یہ ہے انبیاء اور مرسلین کا اللہ کی بارگاہ میں کمال درجے کا ادب
احترام اور اپنی عاجزی اور انکسار، جس طرح کے احادیث متعددہ میں آتا ہے، ایک نے کئی حدیث، نبی علیہ السلام نے معمولی سی بات صحابہ سے پوچھتے، جواب میں صحابہ اگرچہ جواب آتا ہوتا تھا مگر کہتے تھے جی اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ یہ صحابہ کا نبی کی بارگاہ میں ادب ہے اور عاجزی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں ایک ہی مثال دے کر گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، جبل رحمت میں یہ خطبہ دیا تھا جو مکے کے مصافات میں سے یعنی گرد و نواح میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، کون سا جہاں جمے پلے بچپن جوانی بڑھاپا اور عرصہ دراز، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ۔ پھر ایک اور سوال کیا یہ کون سا مہینہ ہے، پھر ایک اور سوال کیا یہ دن کون سا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ان تینوں سوالوں کا جواب صحابہ کے پاس نہیں تھا؟ یقیناً تھا، یقیناً تھا، مگر ہر سوال کے جواب میں صحابہ کہتے ہیں جی اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ یہ کیا ہے؟ ادب، یہ احترام، تعظیم، نبی کی تعظیم اور اپنی عاجزی انکساری، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب سارے فرشتوں کے سامنے ان سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، پہلے پارے میں آتا، انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، وہ بھی ادب تھا۔ یہاں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول، یا اللہ ہمارے پاس بڑا علم تو نے دیا ہے مگر مولا تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا؟ ایک سمندر، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک قطرہ پانی کا نکال لو تو جو اس قطرے کی نسبت سمندر کے سارے پانی کے ساتھ ہے، وہ ساری مخلوقات، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، اور پھر انسانوں میں اولیاء، کتب، ابدال، صحابہ، اہل بیت اور انبیاء کرام اور حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ، ان سب کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ میری بات سمجھ میں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے، قادر مطلق ہے، علیم بذات الصدور ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کی چیزوں کو یہاں ایک لفظ آیا اس کی تشریح کر کے گفتگو ختم کر، علام، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ۔ اللہ کو علامہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ وہاں تانیث آتی، تانیث والا لفظ اللہ کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے، علام تھی۔ ویسے بھی علامہ بندے کو کہا جاتا ہے عموماً، جو بندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کئیوں کو آپ نے سنا ہوگا اللہ میاں، بولو، اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ میاں کے کئی معنی ہیں، میاں کا لفظ کئی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، مولوی کو میاں کہتے ہیں، شوہر کو میاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو چکلے پہ چلتی ہیں فاحشہ عورتیں، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہتے ہیں۔ بیان القرآن کا میں آج مطالعہ کر رہا تھا، تو جب میاں کے لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے متعلق میاں کا لفظ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میاں عربی نہ فارسی کسی کا کوئی لفظ نہیں، اللہ کے لیے وہی نام استعمال کرو جو قرآن و حدیث میں اس کے سونے سونے نام آئے۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق